اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کر رہی ہوں آپ سے ڈاکٹر وفا طلحہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہجرت مدینہ کی ڈیٹیلز مزید ہم ڈسکس کریں گے۔ ہجرت کا مطلب تھا فتنے سے نجات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے اسلامی معاشرے کے قیام میں صاحب استطاعت مسلمانوں کا تعاون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے۔ مدینہ میں 3 طرح کی قوموں سے واسطہ پڑا، تینوں کے حالات اور مسائل خصوصی تھے۔ ان میں پہلا نمبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، دوسرے مشرکین اور تیسرے یہودی۔ مسلمانوں کے حالات مکے کے مقابلے میں مدینے میں مختلف تھے۔ مکہ میں ان کے پاس وسائل محدود تھے اور وہ ایک اسلامی معاشرہ بنانے سے قاصر تھے، اسی لیے مکی صورتوں میں صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں پر کسی کا تسلط نہیں تھا، اور وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیت، معاشیات، اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نئے معاشرے کی تشکیل کریں، اور یہ معاشرہ ایک دن، ایک مہینے، ایک سال میں نہیں بن سکتا تھا۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ آیت قرآنی ہے، وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مسلمانوں کی 2 جماعتیں تھیں، ایک انصار کی اور ایک مہاجرین کی۔ انصار کا گروہ وہ تھا جو اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے۔ ان میں پشتوں سے بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ مسلمانوں میں دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا، جن کے پاس انصار والی سہولتیں نہیں تھیں، کیونکہ وہ لٹے پٹے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس لیے کہ یہ عام اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اس صورتحال میں مدینہ کی اقتصادی صورتحال خراب ہو رہی تھی، اس لیے بھی کہ اسلام دشمن طاقتوں کے مدینہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ دوسری قوم مدینہ میں مشرکین کی تھی، جن میں ایسے لوگ تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت نہیں رکھتے تھے اور کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور ایسے مشرکین بھی تھے جو سینے میں مسلمانوں کے خلاف عداوت رکھتے تھے لیکن ان کے مد مقابل آنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ تیسری قوم مدینہ میں یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔ بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے، اور ان دونوں کی آبادی مدینہ کے اطراف میں تھی۔ یہ قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ شروع کرواتے تھے۔ ان یہود نے اسلام کو عداوت اور بغض کی نظر سے دیکھا۔ ایک طرف تو نسبی عصبیت اور دوسرے ان کے مسلمانوں کی وجہ سے اپنے سودی نظام کا اختتام ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے عداوت اور بغض رکھتے تھے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھے مدینہ کے کچھ حالات اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اگلی دفعہ ہم مزید ڈیٹیل جو ہے اس میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔